نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي ربي زدني علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم قرآن ڈیلی کے سلسلے میں سورۃ النساء کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 83 کا آسان ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے وہ اسے پھیلا دیتے ہیں، مشہور کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر وہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور اولی الامر اپنے حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ لوگ اسے ضرور جان لیتے جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، وَلَوْلَا، اور اگر ایسا نہ ہوتا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ امن کی خبر یہ کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی یا دشمن کا لشکر واپس چلا گیا جس سے مسلمان بے فکر ہو کر تیاری کم کر دیں وغیرہ، اور خوف کی خبر یہ کہ فلاں مقام پر مسلمانوں کو شکست ہوئی یا دشمن بہت بڑی تعداد میں حملہ آور ہونے والا ہے جس سے مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے مختلف جنگی دستے لڑائی کے لیے بھیجتے رہتے تھے، اس لیے اس قسم کی افواہیں مدینہ میں اکثر پہنچتی رہتی تھیں، لیکن منافقین اور بے احتیاط قسم کے مسلمان بجائے اس کے کہ انہیں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں، از خود ان افواہوں کی تشہیر شروع کر دیتے۔ ان کے اس طرز عمل کی یہاں پر مذمت کی جا رہی ہے۔ یستنبطونہ، نون باطا، وہ پانی ہے جو کنواں کھودتے وقت سب سے پہلے نکلتا ہے، اس لیے استنباط تحقیق اور بات کی تہ تک پہنچنے کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح چھپی ہوئی بات کی حقیقت معلوم اور ظاہر کرنے کو بھی اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کان کی گہرائی سے کوئی چیز نکالنی ہو اس کو بھی یہ استنباط کہتے ہیں۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر امن یا خوف کی وہ خبر بلا تحقیق پھیلانے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے امراء کو پہنچاتے تو سب سے پہلے وہ غور و خوض اور تحقیق کر کے معلوم کرتے کہ خبر صحیح بھی ہے یا غلط، کیونکہ بلا تحقیق آگے بات کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا، صحیح مسلم 5، آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو کچھ سنے بلا تحقیق آگے بیان کرے، پھر وہ ذمہ دار حضرات فیصلہ کرتے کہ اس خبر کی اشاعت کرنی چاہیے یا نہیں، اس کے بعد اگر وہ قابل اشاعت ہوتی تو اسے نشر کرتے، آگے پھیلاتے، ورنہ روک دیتے۔ انفرادی زندگی میں عموماً اور اجتماعی زندگی میں خصوصاً اس ہدایت پر عمل بہت ضروری ہے۔ یہ عام روٹین میں ہم سب کے لیے آج اس آیت کریمہ میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ کبھی بھی سنی سنائی بات پہ یقین نہ کریں جب تک کہ کچھ کنفرم نہ ہو جائے، اسے آگے نہ پہنچائیں، ورنہ اس بے احتیاطی کے بے حد نقصان ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جنگ کے دنوں میں جب خبریں اور افواہیں
فوجی کارروائیوں سے بڑھ کر تاثیر رکھتی ہیں، خبروں کے محاذ کو بھی جنگ کا محاذ سمجھ کر اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ اب یہ جو ہے نا اللہ کلیلہ، اس میں شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ جو فرمایا اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا تو شیطان کے پیچھے چلتے مگر تھوڑے، یعنی ہر وقت احکام تربیت کے احکامات اگر نہ پہنچتے رہیں تو کم لوگ ہدایت پر قائم رہیں۔ یہ تھی آج کی آیت کریمہ۔ یہ بعض کمزور اور جلد باز مسلمانوں کا رویہ اور ان کی اصلاح کی غرض سے یہ بیان کیا گیا۔ امن کی خبر سے مراد میں نے ذکر کیا مسلمانوں کی کامیابی اور دشمن کی ہلاکت اور شکست کی خبر ہے، جس کو سن کر امن اور اطمینان کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور جس کے نتیجے میں بعض دفعہ لوگ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں جو بعد میں نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اور خوف کی خبر سے مراد مسلمانوں کی شکست اور ان کے قتل و ہلاکت کی خبر ہے، جس سے مسلمانوں میں افسردگی پھیلنے اور ان کے حوصلے پست ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس لیے انہیں کہا جا رہا ہے اس قسم کی خبریں چاہے امن کی ہوں یا خوف کی، انہیں سن کر عام لوگوں میں پھیلانے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا دو یا اہل علم اور تحقیق میں انہیں پہنچا دو تاکہ وہ دیکھیں یہ خبر صحیح ہے یا غلط۔ اگر صحیح ہے تو اس وقت اس سے مسلمانوں کا باخبر ہونا مفید ہے یا بے خبر رہنا۔ یہ اصول ویسے تو عام حالات میں بھی بڑا اہم ہے، اور لیکن حالت جنگ میں تو اس کی اہمیت اور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جی میں آپ سے اگلی سلائیڈ شیئر کرتی ہوں، اس کی سلائیڈ میں چینج کر رہی ہوں، آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ جی اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور اپنے حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ اسے ضرور جان لیتے جو ان میں سے اس کا جو ریسرچ کرتے ہیں، ان کی تحقیق کرتے ہیں اور علم رکھتے ہیں، اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔